السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک بہترین سانچے میں پیدا فرمایا، بہترین انداز میں پیدا فرمایا۔ انسان کے بدن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اعضاء بنائے، ہاتھ، پیر، چہرہ، پیٹ، پیٹھ، گردن، سر، یہ تمام کے تمام اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے بدن کے اندر بنائے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین انداز میں، بہترین سانچے میں بنایا۔ اور ان تمام اعضاء میں ایک زبان بھی ہے۔ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت، ایک بہت بڑا انعام ہے۔ جیسے زبان انعام ہے، ایک طرف امتحان اور آزمائش کا ذریعہ بھی ہے، اس لیے کہ زبان تمام اعضاء کی سلامتی، تمام اعضاء کی حفاظت اور ان کا درست صحیح سالم رہنا، یہ زبان پر موقوف ہے۔ ایک اعتبار سے جب زبان گڑبڑ کرتی ہے تو یہ تمام اعضاء کی خرابی آتی ہے، اور جب زبان صحیح سلامت رہے، درست راستے پر چلے، بے احتیاطی کے ساتھ استعمال نہ ہو، تو پھر دیگر اعضاء بھی صحیح سالم رہتے ہیں۔ یہ زبان، اس کے بول، یہ بہت زیادہ قیمتی چیز ہے۔ زبان کا ایک بول آدمی کو مومن سے کافر بنا دیتا ہے، زبان کا ایک بول کافر کو مؤمن بنا دیتا ہے، اور زبان کا ایک بول آدمی کو نکاح جیسے پاکیزہ بندھن کے اندر باندھ دیتا ہے، اور یہی زبان کا بول اس پاکیزہ بندھن کے چکنا چور ٹکڑے کر دیتا ہے، اور یہی زبان کا بول دو لوگوں کے درمیان میں دشمنی پیدا کرنے کا سبب بن جاتا ہے، اور یہی چیز دوستی پیدا کرنے کا سبب بھی بنتی ہے۔ زبان کا بول اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طریقے سے اسی زبان کا بول اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق بنا دیتا ہے۔ البتہ زبان اور اس کی جو بولی ہے، اس کی جو گفتگو ہے، وہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنی زبان سے کوئی خیر کی بات نکالتا ہے، بھلائی کی بات نکالتا ہے، اور اس بات کی اہمیت کا اندازہ اس بندے کو نہیں ہوتا
لیکن اس ایک بھلے بول کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی قیامت تک کے لیے اس بندے کے لیے اپنی رضامندی کو لکھ دیتے ہیں۔ اور کوئی بندہ اپنی زبان سے شر کا، برائی کا جملہ نکالتا ہے، اس کی سنگینی کو، اس کے بھیانک ہونے کو، اس کی اہمیت کو بندہ نہیں سمجھتا، لیکن اس ایک بول کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی قیامت تک کے لیے اس بندے کے لیے اپنی ناراضگی لکھ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک دوسرے ارشاد مبارک کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ بندہ جنت کے بالکل قریب ہوتا ہے، لیکن اپنے زبان سے کوئی ایسی بات نکالتا ہے جس کی اہمیت کا اس کو اندازہ نہیں، اس بول کی وجہ سے اس آدمی کو جنت سے دور کر دیا جاتا ہے اور جہنم کے قریب کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اپنی زبان سے بھلی بات نکالتا ہے، جو آدمی جہنم کے قریب ہو، وہ بھلی بات اپنے زبان سے نکالنے کی وجہ سے اس ایک بول کے ذریعے سے جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے اور جنت سے بالکل قریب کر دیا جاتا ہے۔ تو زبان کی ایک بولی کا، ایک بولی کی جو قیمت ہے، اس کی جو اہمیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی بہت زیادہ قیمت ہے اور اہمیت ہے۔ بدن کے جتنے اعضاء ہیں، جتنے حصے ہیں، وہ تمام کے تمام ایک اعتبار سے ان کا دار و مدار دل پر ہے، لیکن یہ جو زبان ہے یہ دل کی ترجمان ہوتی ہے۔ دل میں جو بات آئے زبان اس کو کہتی ہے اور بدن کے سارے اعضاء اس عمل کو انجام دیتے ہیں، اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے زبان اور دل دونوں کا مقام اور مرتبہ ایک ہی جیسا ہوا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ارشاد مبارک کے اندر یہ بات فرمائی کہ ہر صبح بدن کے تمام اعضاء پوری التجا اور لجاجت کے ساتھ زبان کے سامنے اس کی خوشامد کرتے ہیں، اس کی عاجزی کرتے ہیں کہ تم ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈرنا، بے باک ہو کر کے، بغیر احتیاط کے، کسی کی پرواہ کیے بغیر مت چلنا، اس لیے کہ اگر تم سلامت رہو گے تو تمہاری وجہ سے ہم تمام اعضاء سلامت رہیں گے، اور اگر تم بے باکی کے ساتھ چلے، تم نے کسی کا لحاظ نہیں کیا، تمہاری وجہ سے ہم تمام کی بھی خرابی آئے گی۔ یعنی تمہاری سلامتی کے اندر ہماری بھی سلامتی ہے۔ اگر تم صحیح طریقے سے چلو گے تو اس کے اندر تمہارا بھی فائدہ ہے اور بدن کے تمام اعضاء کا فائدہ ہے۔ ایک واقعہ حضرت لقمان علیہ السلام، ایک مرتبہ ان کے زمانے کا جو بادشاہ تھا، اس نے حضرت لقمان علیہ السلام سے کہا کہ ایک جانور ذبح کرو اور پھر اس جانور کے اندر پورے بدن میں جو سب سے بہترین اعضاء ہوتے ہیں وہ میرے سامنے پیش کرو۔ انہوں نے ایک جانور ذبح کیا، اس کے اندر سے دل اور زبان یہ دونوں لے کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ چند عرصہ گزرنے کے بعد بادشاہ نے پھر کہا کہ اب ایک جانور ذبح کرو اور پورے جسم کے اندر جو سب سے بدترین اور خراب عضو ہوتے ہیں وہ میرے سامنے پیش کرو۔ اس مرتبہ بھی حضرت لقمان علیہ السلام نے جانور ذبح کیا، اس کا دل اور زبان یہ دونوں ہی چیزیں لے جا کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دی۔ بادشاہ حیران کہ جب اچھی چیز مانگی تھی تب بھی دل اور زبان پیش کیا، اب جب سب سے بری چیز مانگی ہے تب بھی دل اور زبان پیش کر رہے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام سے بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، دونوں مرتبہ آپ نے یہی چیز پیش کی۔ چنانچہ حضرت لقمان علیہ السلام نے بتلایا کہ اگر بدن کے اندر یہ دونوں چیزیں اچھے رہتے ہیں تو سارا بدن اچھا رہتا ہے۔ ان کی سلامتی دوسرے اعضاء کی سلامتی کا ذریعہ ہے، اگر یہ دونوں خراب ہو گئے تو پھر اس کی وجہ سے سارا بدن خراب ہو جائے گا۔ ان دونوں کا نقصان سارے بدن کا، ہر عضو کا نقصان ہے۔ البتہ حضرت لقمان علیہ السلام نے ایک اچھے انداز میں بادشاہ کو یہ بات سمجھائی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صمت نجا، کہ جو آدمی خاموش رہتا ہے
وہ آدمی نجات پا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آدمی زبان کھولے تو خیر کی بات کہے، بھلی بات کہے، لوگوں کو فائدہ پہنچے ایسی بات اپنی زبان سے نکالے، ورنہ اپنی زبان کو بند رکھے اور خاموش رہنے کا عادی ہو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے انہوں نے ایک بات پوچھی۔ انہوں نے یہ پوچھا کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی چیز بتلائیے کہ جس پر عمل کر کے میں جنت میں چلا جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ تم نے ایک بہت بڑی چیز کا سوال کر لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس آدمی کے لیے یہ چیز آسان کر دے وہ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنانا شروع کیا، تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، وتقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تؤتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو، وتصوموا رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھو، وتحجوا البیت، اور بیت اللہ کا حج کرو۔ یہ 5 ارکان گنانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت سارے نفلی عبادات کا بھی تذکرہ کیا، صدقات کا، تہجد کا، نفلی روزوں کا، اور بہت سارے نیک اعمال کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد سب سے اخیر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، اے معاذ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے پر یہ تمام اعمال کا دار و مدار ہے، اگر اس چیز کا اہتمام نہیں کیا گیا تو پھر یہ سارے اعمال بھیج اور بے وزن رہ جائیں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ مجھے وہ چیز بتلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اپنے منہ سے باہر نکالی اور اپنے دونوں انگلیوں سے اس طریقے سے پکڑا اور فرمایا کہ اس کو روکے رکھنا، اس کو قابو میں رکھنا، اگر یہ دھڑلے سے چلنے لگے گی، کسی کا لحاظ پاس کیے بغیر چلنے لگے گی تو پھر وہ سارے اعمال جو تم کر رہے ہو اس کے اندر کوئی نورانیت، وہ نورانیت باقی نہیں رہے گی، یہ سارے کے سارے اعمال بھید اور بے وزن ہو جائیں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سن کر بڑا تعجب ہوا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبان کی بولی پر اور ہماری گفتگو پر بھی پکڑ فرمائیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے معاذ، قیامت کے روز منہ کے بل، ناکوں کے بل جہنم میں جو ڈالے جائیں گے اکثر اسی زبان کی وجہ سے ڈالے جائیں گے۔ زبان کا غلط استعمال آدمی کو جہنم تک پہنچاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آدمی زبان کا صحیح استعمال کرے گا تو یہی عمل اس کو جنت تک پہنچانے والا ہوگا۔ الغرض زبان کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے کہ غیر ضروری جگہوں پر اس کا استعمال نہ ہو، صرف اس سے خیر کی بات، بھلائی کی بات، دوسرے کو فائدہ پہنچے ایسی بات نکلے، دوسرے کو تکلیف پہنچانے والی بات اس سے نہیں نکلنا چاہیے۔ الغرض انسان کے بدن کے اندر جتنے اعضاء ہیں ان میں سے 7 ایسے اعضاء ہیں جس سے گناہ صادر ہوتے ہیں، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی صادر ہوتی ہے۔ ایک تو ہے پیر، دوسرے شرمگاہ، تیسرا پیٹ، اور پھر دونوں ہاتھ، زبان، آنکھ اور کان۔ یہ کل 7 اعضاء ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گناہ اور اس کی نافرمانی صادر ہوتی ہے۔ پھر ان تمام کے اندر بھی زبان ایک واحد ایسا عضو ہے جس سے سب سے زیادہ گناہ صادر ہوتے ہیں۔ جھوٹی گواہی، جھوٹ، بہتان، اور اسی طریقے سے غیبت، حسد، اور جتنے بھی زبان کے گالی گلوچ، فحش گوئی، ایسے گناہ دوسرے اعضاء سے صادر نہیں ہوتے، لیکن زبان ایک ایسا عضو ہے، ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے بہت سارے گناہ کبیرہ اور بڑے بڑے گناہ صادر ہوتے ہیں۔ اسی لیے زبان کا بڑا حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ بولنے کی ضرورت تھی۔ اگر زیادہ بولنا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ بولنا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ دین، یہ ہدایت کی بات قیامت تک آنے والے آخری انسان تک پہنچانا اللہ کے نبی علیہ السلام کے کندھوں پر آپ کی یہ ذمہ داری تھی۔
اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جتنا بولنے کی ضرورت پڑتی وہ کم تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے زیادہ بولنے والے ہوتے، انسانوں کے اندر سب سے زیادہ آپ کہتے، گفتگو فرماتے، لیکن نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام طویل الصمت یعنی سب سے زیادہ خاموش رہنے والے تھے۔ بتائیے کہ جس کو سب سے زیادہ بولنے کی ضرورت ہو، کیونکہ اس کے اوپر ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی علیہ السلام خاموش رہنے کا اتنا اہتمام کر رہے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام اتنی ذمہ داری کے باوجود اتنا زیادہ خاموش رہ رہے ہیں تو ہمارے اوپر تو اتنی بھاری ذمہ داری نہیں ہے، ہمارے اوپر تو اتنا بھاری بوجھ نہیں ہے، تو پھر ہم کو کتنا زیادہ خاموش رہنے کی ضرورت ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بات نہیں کرتے تھے مگر صرف ایسی بات اپنی زبان سے نکالتے تھے جس کے اندر آپ کو ثواب کے ملنے کی امید ہو، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہا کرتے تھے۔ یہ اہتمام صحابہ اکرام کے اندر بھی موجود تھا، خود نبی رحمت علیہ السلام کے اندر بھی موجود تھا۔ اس کو اپنی زندگی کے اندر بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب زبان کی حفاظت کس طریقے سے کی جائے، علماء امت نے اس کے مختلف طریقے بتلائے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ لایانی گفتگو سے، لایانی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ بھی لایانی گفتگو سے، بینا گفتگو سے، دنیاوی باتوں سے، دین کے علاوہ کوئی بھی بات ہو، زیادہ سے زیادہ ان باتوں سے اجتناب کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے خاموش رہنے کے فوائد کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ خاموش رہنا تھوڑی دیر کے لیے جو مرتبہ خاموش رہنے سے ملتا ہے 60 سال کی عبادت کرنے سے وہ زیادہ اونچا اور بڑا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا طریقہ یہ بیان فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کا کہ اگر بولنا ضروری ہی ہو جائے تو پھر خیر کی بات کہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرما رہے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کہ وہ اگر کوئی بات کرے میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھلی بات کہا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی بھی امت کو تاکید فرما رہا ہے، نبی رحمت علیہ السلام بھی اپنی امت کو تاکید کر رہے ہیں، سبق دے رہے ہیں کہ تم اپنی زبان کی حفاظت کرنا، بیجا گفتگو مت کرنا، غیر ضروری زبان کا استعمال مت کرنا۔ اس کے باوجود بھی آج ہم اپنے معاشرے کے اندر غور کر لیں، خود اپنی زندگیوں کے اندر غور کر کے دیکھیں کہ ہمارا زبان کا استعمال کس قدر ضروری کاموں میں ہو رہا ہے اور بیجا استعمال کتنا ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور طریقہ یہ بیان فرمایا قرآن کریم کی جو آیت ہے مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، اس آیت کا انسان کو مراقبہ کرنا چاہیے۔ اس آیت کا کیا مطلب کہ جب زبان سے، آدمی کی زبان سے، اس کے منہ سے کوئی گفتگو نکلتی ہے تو فرشتہ اس کے پاس موجود رہتا ہے۔ آج کے زمانے کے حساب سے اگر اس کا مطلب سمجھنا چاہتے ہو تو ریکارڈر کی مثال ہے، فرشتہ اس بولی کو، اس گفتگو کو اپنے پاس ریکارڈ کر لیتا ہے اور پھر قیامت کے روز وہی ریکارڈ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا۔ اسی کے حساب سے ہمارا اور آپ کا سب کا معاملہ ہوگا، اسی کے حساب سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ اسی لیے اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کی اور زیادہ سے زیادہ خاموش رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو فضول گفتگو سے بچائے، اپنے دین کے اندر زیادہ سے زیادہ عمل کرتے ہوئے اپنی زبان کی خوب حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھیں۔